ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک ننھا سا لڑکا حسن اپنے نانا کے گھر چھٹیاں گزارنے گیا۔ حسن کو پرانی چیزیں بہت پسند تھیں اور نانا کا کمرہ پرانی کتابوں، گھنٹیوں، گھڑیوں اور عجیب و غریب سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن حسن نانا کی پرانی الماری میں جھانک رہا تھا تو اسے ایک چمکتی ہوئی پرانی جیب والی گھڑی ملی۔ وہ گھڑی سونے کی تھی اور اس پر عجیب نقوش بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حسن نے گھڑی کو ہاتھ لگایا، ایک ہلکی سی چمک پیدا ہوئی اور کمرے کی روشنی کچھ لمحوں کے لیے مدھم ہو گئی۔ اچانک گھڑی سے ایک ننھا سا بونا نمودار ہوا جو بادلوں کی مانند دھوئیں سے بنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ بونے نے خوش ہو کر کہا، شکریہ، تم نے مجھے آزاد کر دیا، اب میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کر سکتا ہوں۔ حسن حیرت زدہ ہو گیا مگر جلد ہی خوش ہو کر بولا، میری پہلی خواہش ہے کہ میں وقت میں پیچھے جا سکوں اور دیکھ سکوں کہ نانا بچپن میں کیسے تھے۔ جیسے ہی بونے نے گھڑی گھمائی، حسن خود کو ایک پرانے گاؤں میں پایا جہاں ایک ننھا لڑکا درخت پر چڑھ رہا تھا۔ وہ نانا ہی تھے۔ حسن نے چھپ کر دیکھا کہ نانا بچپن میں کتنے شرارتی تھے، کیسے وہ آم چراتے تھے اور کیسے اپنی دادی سے کہانیاں سنتے تھے۔ جب منظر ختم ہوا، حسن نے کہا، میری دوسری خواہش ہے کہ میں اپنے پالتو کتے برفی کی زبان سمجھ سکوں۔ اگلے ہی لمحے حسن نے سنا کہ برفی کہہ رہا تھا، آخر تمہیں سمجھ آیا، میں روز تمہیں بتاتا ہوں کہ صوفے کے نیچے بال ہے مگر تم سنتے ہی نہیں۔ حسن ہنس پڑا اور برفی سے خوب باتیں کی۔ وہ جان کر بہت خوش ہوا کہ برفی کتنا سمجھدار اور خیال رکھنے والا ہے۔ اب بونا بولا، تیسری اور آخری خواہش سوچ لو، یہ خاص ہو۔ حسن نے سوچا پھر بولا، میری خواہش ہے کہ دنیا کے سب بچوں کو خوشیاں ملے، کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے اور سب کو کھیلنے، پڑھنے، ہنسنے کا حق ملے۔ یہ سن کر بونا مسکرا دیا، تمہاری یہ خواہش بہت عظیم ہے، میں اسے پورا تو نہیں کر سکتا مگر تم جیسے بچوں کی نیک نیتی سے دنیا ضرور بدل سکتی ہے۔ پھر بونا آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور گھڑی واپس عام سی گھڑی بن گئی۔ حسن نے گھڑی کو نانا کو واپس دے دی اور سوچا کہ وہ بڑا ہو کر ضرور بچوں کے لیے کچھ اچھا کرے گا۔ اسی دن سے حسن ہر چھوٹے بچے سے پیار سے بات کرنا شروع کیا، ان کے ساتھ کھیلنا، انہیں کتابیں دینا اور کبھی کبھی ان کے لیے ٹافیاں بھی لانا۔ نانا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔